بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے لیکچر کا آغاز ہم ڈاکٹر سلیم اختر صاحب کی مختصر ترین تاریخ سے کرتے ہیں۔ تو پہلی معروضی ہے کہ خواجہ میر درد کا سلسلہ نسب کن سے ملتا ہے۔ تو خواجہ میر درد جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ 1720 کو دلی میں پیدا ہوئے تھے، خواجہ ناصر اندلیب کے صاحبزادے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اردو کے پہلے صوفی شاعر بھی ہیں اور عملی صوفی بھی تھے، اور انہوں نے ان کو نجیب الطرفین بھی کہا جاتا ہے۔ نجیب الطرفین یعنی کہ ایسا شخص جو ماں اور باپ دونوں طرف سے اعلیٰ حسب و نسب کا حامل ہو، اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں۔ تو خواجہ میر درد کا سلسلہ نسب باپ کی طرف سے حضرت بہاؤالدین نقشبندی سے جا ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے ان کا جو نسب ہے وہ سید عبدالقادر جیلانی سے جا ملتا ہے۔ تو یہ حسینی سید تھے۔ تو خواجہ میر درد کا سلسلہ نسب، اکثر لوگ اس کو سلسلہ نسب بولتے ہیں۔ نسب کرنا تو گاڑنا اور چیز ہوتا ہے، یہ درست لفظ کا ہے سلسلہ نسب۔ تو ان کا سلسلہ نسب حضرت باپ کی طرف سے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی اور والدہ کی طرف سے حضرت عبدالقادر جیلانی سے جا ملتا ہے۔ خواجہ میر درد کا ایک دیوان ریختہ یعنی اردو میں بھی ہے، مختصر سا دیوان ہے، اور ایک دیوان فارسی میں بھی ہے۔ تو ان کا ایک شعر ہے کہ جس میں باغ سے مراد ہے چمن یا دنیا، شاجر سے مراد ہے درخت یا ہر انسان، نخل ماتم یعنی ماتم کا درخت، مراد ہے تابوت، کیونکہ تابوت میں میت رکھی جاتی ہے اور وہ لکڑی سے بنا ہوتا ہے، اور لکڑی جو ہے وہ نخل یا درخت سے حاصل ہوتی ہے، تو نخل ماتم تابوت کو کہتے ہیں۔ اپنے نزدیک باغ میں تجھ بین جو شجر ہے سو نخل ماتم ہے، یعنی کہ خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی موجود بھی نہیں ہے۔ تو وحدت الوجود کا حامل یہ شعر ہے کہ اس کائنات میں خدا تعالیٰ کی ذات ہی موجود ہے، باقی ہر چیز مثل میت ہے، مثل تابوت ہے، یعنی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ زیرو ہے۔ ہر چند کے معنی ہے باوجود یہ کہ اگرچہ یا گو کے، یہ درست لفظ ہے باوجود یہ کہ ہے، باوجود یکا نہیں پڑھنا بلکہ باوجود یہ کہ۔ اچھا، درست لفظ ہوتا ہے مشاہدہ، مشاعرہ، مشاہدہ۔ بادہ و ساغر شراب اور پیالے کو کہا جاتا ہے، یہ درست لفظ ہوتا ہے ساغر نہیں ہوتا بلکہ ساغر ہوتا ہے۔ غالب نے کہا تھا ہر چند ہو مشاہدائے حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ یہ وہ مشہور غزل کا شعر ہے نا، گھر جب بنا لیا تیرے در پر کہے بغیر، جانے گا اب بھی تو نہ میرا گھر کہے بغیر۔ تو یہ اسی غزل کا ایک شعر ہے، ہر چند ہو مشاہدہ حق کی گفتگو، بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر۔ تو مشاہدہ حق کی گفتگو ہو، یعنی جب بھی معرفت الہی کی بات ہو تو معرفت الہی کی بات بغیر انوار معرفت کے آپ بیان نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ جی۔ اوکے سر۔ جی سر۔ جی، اردو کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ اردو کا تعلق آریائی خاندان سے ہے۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ماہرین لسانیات نے دنیا کی تمام زبانوں کو 8 خاندانوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو سامی خاندان ہے جس میں عربی وغیرہ شامل ہے، دراوڑی خاندان ہے، امریکی خاندان ہے،
ہند چینی خاندان ہے، بانتو خاندان ہے، مونڑا خاندان ہے، ملائی خاندان ہے، ملایائی خاندان ہے، اور آخر میں ہے ہند یورپی. ان میں سب سے بڑا ہند یورپی ہے. تو ہند یورپی کی ایک شاخ ہے ہند آریائی. تو اردو کا تعلق اسی ہند آریائی خاندان سے ہے. نیکسٹ مروزی ہے کہ اردو اپنی صرف و نحو میں پنجابی اور ملتانی زبان کے زیادہ قریب ہے. یہ کس کا کہنا ہے؟ حافظ محمود شیرانی. اب سب کے علم میں ہے کہ حافظ محمود شیرانی نے اپنا ایک لسانی نظریہ پیش کیا تھا پنجاب میں اردو کے نام سے 1928 میں. تو انہوں نے صرف و نحو کی بنیاد پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اردو دراصل پنجابی سے ہی مشتق ہے. اور صرف کہتے ہیں یہ ایک علم ہے، علم صرف و نحو. علم صرف، لفظوں کے علم کو علم صرف کہا جاتا ہے. یعنی یہ لفظ واحد ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے. تو لفظوں کے علم کو علم صرف کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے علم نحو. علم نحو جملوں سے بحث کرتا ہے. یہ کون میسج کر رہا ہے؟ یہ انم طاہرہ طیبہ میسج کر رہی ہے کہ سر جوائن نہیں ہو رہا. اس کو ذرا دیکھیے. سر میں ہم ساتھ بار ساتھ بار دیکھ رہی ہوں، کوشش اگر کر کسی رہے کا ہیں نہیں جوائن ہو رہا تو کرنے نیٹ کی. ورک کا. ہاں جی، انم وہ بار طاہرہ بار ان کو طیبہ. ایڈمٹ کرتے ہیں. سر ان کی طرف سر نیٹ ادھر ورک کا لابی میں ایشو نہیں ہے. ہو گئی ہیں اچھا ایڈمٹ. اب پھر نیٹ کر دیتی ہیں. نیٹ ورک ایشو ہے سر. جی جی بالکل. اچھا، اس کے بعد نیکسٹ مروزیہ ہندوستانی لسانیات. یہ محی الدین قادری زور نے کتاب لکھی ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے. یہ فرانس سے لنگوسٹکس میں ڈاکٹریٹ کر کے آئے تھے محی الدین قادری زور. اور پھر غالباً جامعہ عثمانیہ میں بھی یہ رہے تھے، اور سری نگر یونیورسٹی میں تو یہ HOD تھے. یہ تو کنفرم ہے. اچھا، تو ان کی جو کتاب ہے ہندوستانی لسانیات، یہ انہوں نے اردو میں بھی لکھی ہے اور انگریزی میں بھی لکھی ہے. یہ محی الدین قادری زور کا جو نظریہ ہے نا، وہ حافظ محمود شیرانی سے ملتا جلتا نظریہ ہے. اور موہن سنگھ دیوانہ یا سنیتی کمار چٹرجی نے انہوں نے بھی ان کے نظریے کی حمایت کی ہے. اس کے بعد نیکسٹ مروزی ہے دریائے لطافت. آپ کو پتہ ہے کہ یہ 1808 میں فارسی میں لکھی گئی اردو گرامر کی پہلی کتاب ہے. یہ 2 حصوں پر مشتمل تھی. اس کے پہلے حصے میں قواعد کے متعلق بات کی گئی ہے اور دوسرے حصے میں عروض قافیہ کے متعلق بات کی گئی ہے. تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انشاءاللہ خان شاہ نے وہ ریختی بھی لکھی تھی، اور پھر لکھنؤ کی روایت کے مطابق جو بحریں تھیں نا، وہ بھی زنانہ ناموں پہ رکھی. میں صبح پڑھ رہا تھا کہ مفاعیل کی جگہ انہوں نے لکھا، انہوں نے بحریں بنائی ہوئی تھیں پری خانم پری زاد، اس طرح کی بحریں بنائی ہوئی تھی. خیر، دریائے لطافت اپنے دور کی ایک بہترین کتاب ہے، آج بھی اس کی اہمیت ہے. اس کو سب سے پہلے مرتب کیا تھا ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے مرتب کیا تھا اس کو، اور پھر برج موہن دیتریا کیفی نے 1935 میں غالباً اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا تھا، فارسی سے اردو میں. اور یہ انجمن ترقی اردو انڈیا سے شائع ہوئی تھی. اس کے بعد ہے ہشت بہشت. ہشت بہشت یعنی کہ ہشت کا مطلب ہوتا ہے 8 اور بہشت کا مطلب ہوتا ہے جنت. ہشت بہشت کا مطلب ہو جائے گا 8 جنت. تو اس مثنوی کو امیر خسرو کے
خماسی میں شمار کیا جاتا ہے، خمسے میں۔ اس مثنوی میں 8 جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے، 8 جنتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، 8 درجے ہوں گے نا، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں سے جو 7 جنتیں ہیں وہ صرف تفریح کے لیے ہوں گی۔ تو یہ جو مثنوی ہے یہ دراصل انہوں نے بہرام گور ایک بادشاہ تھا جس نے 7 گنبد بنوائے تھے، اور ہر گنبد میں ایک شہزادی رہتی تھی۔ وہ ہر شہزادی کے پاس ہر ہفتے میں ایک دن جاتا اور اس سے کہانیاں سنتا تھا۔ تو ہفتے کے روز وہ سیاہ گنبد میں جاتا اور وہاں سراندیپ کی شہزادی سے کہانیاں سنتا۔ پھر اتوار کے دن پیلے گنبد میں جاتا اور شہزادی نیمروز کی کہانی سنتا۔ پھر پیر کے دن سبز گنبد میں جاتا اور صلاح شہزادی کی کہانی سنتا۔ منگل کے دن پھر لال گنبد میں جاتا اور تاتاری شہزادی کی کہانی سنتا۔ بدھ کے دن بنفشی گنبد میں جاتا اور روم کی شہزادی کی کہانی سنتا۔ جمعرات کے دن بھورے گنبد میں جاتا اور عرب کی شہزادی کی کہانی سنتا۔ اور جمعہ کے دن پھر سفید گنبد میں جاتا اور خوارزم کی شہزادی کی کہانی سنتا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہشت بہشت امیر خسرو کی بہترین مثنوی ہے، جو انہوں نے غالباً 1302 میں لکھی تھی۔ ہاں جی، 1302 میں۔ یہ ایک مثنوی تھی نظامی گنجوی کی، ہفت پیکر، اس سے متاثر ہو کر پھر انہوں نے یہ لکھی تھی۔ اور ہفت پیکر آپ کو پتہ ہے حفیظ جلندری کا افسانوی مجموعہ بھی ہے جس میں 7 افسانے 7 کہانیاں ہیں۔ تو یہ ہفت پیکر دراصل نظامی گنجوی کی مثنوی تھی، اسی مثنوی سے متاثر ہو کر پھر ہشت بہشت امیر خسرو نے لکھی تھی۔ اور بہرام گور جو بادشاہ تھا یہ اس کی داستان ہے۔ تو ہشت بہشت کے متعلق اب آپ کو کلیئر ہو گیا نا کہ اس میں بہرام گور نے 7 گنبد بنوائے ہوئے تھے اور ہر گنبد میں شہزادی رہتی تھی اور ان سے وہ کہانیاں سنتا تھا۔ تو یہ سراندیپ کی شہزادی کا تصور بھی سب سے پہلے امیر خسرو نے دیا تھا اپنی اسی مثنوی میں۔ اچھا، تو یہ ہفت پیکر سے مشتق ہے۔ ہفت پیکر نظامی گنجوی کی مثنوی تھی، اور نظامی گنجوی نے وہ مثنوی کہاں سے اخذ کی تھی؟ وہ شاہنامہ فردوسی سے اخذ کی تھی۔ خیر یہ معاملہ بڑھتا جائے گا، اتنا ہی معلومات کافی ہے۔ تو اس کے بعد ہے فن موسیقی پر کتاب نوراس۔ یہ کتاب لکھی تھی ابراہیم عادل شاہ نے۔ ابراہیم عادل شاہ جن کا تعلق بیجاپور خاندان ریاست بیجاپور سے تھا، یہ اس کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے ابراہیم عادل شاہ نے سب سے پہلے اپنی ریاست میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا تھا۔ ویسے تو اردو کو ہندوستان میں سرکاری زبان کا درجہ 1832 کو انگریزوں نے دیا تھا، اور 1837 نے اسے عدالتوں کی زبان قرار دیا تھا۔ تو ابراہیم عادل شاہ نے اس سے پہلے اپنی ریاست میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا تھا۔ تو ابراہیم عادل شاہ موسیقی اور مصوری اور شاعری سے خاصا شغف رکھتا تھا۔ اس نے پھر ایک کتاب بھی لکھی تھی، کتاب نوراس، جس میں 59 چھوٹے چھوٹے گیت ہیں۔ وہ موسیقی کے حوالے سے جو مختلف گیت ہوتے ہیں نا، ان میں سے اساوری گیت مجھے پسند آیا ہے۔ وہ کتاب میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اتنے مشکل اس نے گیت لکھے ہیں۔ وہ کبھی دیوتا شنکر کی شان میں تو کبھی خوبصورت حسینہ کی آن میں، مجھ سے پڑھی بھی نہیں جا رہی تھی وہ۔ تو اس میں 59 جو ہے وہ سانگز ہیں، گیت ہیں، چھوٹے چھوٹے، مطلب چھوٹے چھوٹے نغمے ہیں، چھوٹے چھوٹے گیت ہیں، چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں۔ تو بیسیکلی یہ مختصر دکنی نظمیں ہیں، 6-7 مصروں پر مشتمل
چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں. تو سوال اگر آ جائے کہ نورس کیا ہے، یہ موسیقی، مصوری اور شاعری کی کتاب ہے. اس کے خالق کون ہیں؟ ابراہیم عادل شاہ ہیں. اس میں کل کتنے گیت ہیں؟ 59 گیت ہیں. اس کی ہیئت کیا ہے؟ یہ مختصر دکنی نظمیں ہیں اس میں. اور وہ جو موسیقی میں مختلف راگ استعمال ہوتے ہیں، وہ راگ بھوپالی، راگ اساوری، بھیرو راگ، پتہ نہیں کون کون سے تھے اس میں. اچھا، یہ علی عادل شاہ اپنا تخلص شاہی استعمال کرتے تھے. اس کے بعد ہے معراج نامہ مثنوی، یہ ہاشمی بیجاپوری کی ہے. یہ جو ہاشمی تھے نا، یہ اردو کے نابینا شاعر تھے. ایک تو جرت بھی ہے نا، لیکن جرت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے زنان خانے میں جانے کے لیے خود کو اندھا مشہور کر دیا تھا. لیکن یہ جو ہاشمی تھے نا، یہ مادرزاد اندھے تھے، یعنی پیدائشی اندھے تھے. ان کا اصل نام تھا سید میاں خان ہاشمی. سید میرا ہاشمی بیجاپور کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے ایک دیوان، ریختی کا دیوان سب سے پہلے انہوں نے ہی مرتب کیا تھا. تو دیوان ریختی کے پہلے بانی جو ہے وہ سید میرا ہاشمی ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کون سی مثنوی لکھی تھی؟ یوسف زلیخا. ہاں، مثنوی یوسف و زلیخا لکھی تھی، جو 5100 اشعار پر مشتمل ہے. یہ قادر الکلام اور پرگو شاعر تھے. جی نیکسٹ پڑھیں جی. مولانا شبلی نعمانی، مولوی ذکاء اللہ، مولوی چراغ علی، مولانا حالی، محسن الملک، مولوی سمیع اللہ وغیرہ شخصیت سے کس بارے میں سریعاً اختلاف رکھتے تھے؟ معاشرت، مذہب، سیاست. سر سید کے مخالفین زیادہ تھے. سر سید سے اختلاف رکھنے والے لوگ زیادہ تھے. کچھ لوگوں کا سیاسی اختلاف تھا، کچھ لوگوں کا نظریاتی اختلاف تھا، اور کچھ لوگوں کا مذہبی اختلاف تھا. تو جیسے اخبار الہ آبادی وغیرہ یہ جو کمپنی تھی نا، یہ ان سے نظریاتی اختلاف رکھتے تھے. اور حالانکہ دیکھیں مولانا شبلی نعمانی اور محسن الملک اور یہ سارے لوگ سر سید کے رفقا میں شامل ہیں، سر سید کے مشن کو آگے بڑھایا تھا. اسی محسن الملک نے تو علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے اپنی سرکاری جاب بھی چھوڑ دی تھی، اور پھر اس کو 1920 میں اس کو علی گڑھ یونیورسٹی کے درجے تک پہنچایا تھا. شبلی نعمانی تو 6-7 سال تک علی گڑھ کالج میں جو ہے نا وہ فارسی پڑھاتے رہے تھے، اور سر سید کے اچھے دوست تھے، اور مولوی ذکاء اللہ بھی. تو ان کا اختلاف کیا تھا؟ ان کا اختلاف مذہبی تھا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان کو نیچری کہا جاتا تھا. نیچرلی یعنی کہ نیچرلسٹ، وہ جو جان جیکس روسو نے ایک نظریہ پیش کیا تھا نا نیچرلزم کا. تو یہ وہی عقلیت پسندی، عقل پسندی یا علم الکلام کی طرف آ گئے تھے. یعنی یہ چاہتے تھے کہ خواہ عام زندگی ہو یا خواہ مذہب ہو، جو بات عقل اور حواس خمسہ سے بالا تر ہے اس کو تسلیم نہ کیا جائے. اور سر سید احمد خان نے آخری عمر میں تفسیر القرآن لکھنا بھی شروع کی تھی. غالباً میرے خیال میں اس کے 19 پارے لکھے تھے، پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس میں انہوں نے معجزات سے انکار کیا تھا. تو یہ جو سارے مولوی صاحبان تھے، ان کا پھر ان سے مذہبی اختلاف شروع ہو گیا تھا، اور عام لوگ یا مولوی صاحبان اس کو پھر وہ نیچری کہا کرتے تھے، نیچری. تو ان کا مذہبی اختلاف اسی پہ تھا کہ وہ ہر بات کو عقل کے پیمانے پہ تولنے کی کوشش کرتے. تو کافی لمبی بحث، اتنا کافی ہے. نیکسٹ ماروزی. مولانا عبد الحلیم شرر نے کچھ اور متوازی رسالوں کے ساتھ ساتھ ایک جریدہ عرصہ دراز تک جاری رکھا.
جس کا بڑا چرچا تھا، اس جریدے کا نام کیا تھا؟ جی بالکل، ان کا جو مشہور زمانہ رسالہ ہے دل گداز انہوں نے شروع کیا تھا. تقریباً یہ کوئی 10-12 ادبی رسائل اور جرائد اور اخبارات کے ساتھ وابستہ رہے تھے. اودھ اخبار کے نمائندہ کے طور پر بھی رہے تھے. تو انہوں نے پھر غالباً 25 جنوری 1887 کو 25 جنوری 1887 کو اپنا رسالہ دل گداز شائع کرایا تھا. تو اس میں زیادہ تر وہ اپنے ناول لکھتے، مضامین لکھتے اور اپنی شاعری لکھتے تھے، اور مغربی ادب کے منظوم تراجم بھی اس میں لکھے جاتے تھے. ویسے عبدالحلیم شرر نے تو کم از کم میرے خیال میں 102 ان کی کل تصانیف ہیں، جن میں سے 21 سوانح عمریہ انہوں نے لکھی ہیں، 28 ناول لکھے ہیں، اور وہ بھی تاریخی ناول تھے. 14 اور ناول تھے. تو ان کے جو جتنے بھی مضامین تھے بعد میں مضامین شرر کے نام سے بھی شائع ہوئے تھے. تو ان کا جو رسالہ دل گداز تھا یہ تقریباً 39 ایئرز تک چلتا رہا. 39 سال تک یہ رسالہ چلتا رہا تھا، اور یہ میرے خیال میں 25 جنوری 1887 کو اس کا اجرا ہوا تھا، اور پھر 1926 تک شاید یہ چھپتا رہا تھا، 1926 تک. تو 1887 سے 1926 تک انہوں نے اپنی جو پہلی وہ نظم تھی سمندر، نظم مورا سمندر، وہ بھی اسی رسالے میں شائع کی تھی. غالباً 1902 یا 3 کی بات ہے. جی نیکسٹ بتائیں. علامہ اقبال نے پرندوں میں شاہین کو جن صفات کی بنا پر پسند کیا ہے ان میں سے ایک اہم صفت یہ ہے. شاہین صفت بلند دیکھیں پرواز شاہین جو ہے نا، شاہین اقبال کی شاعری میں ایک علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور مرد مومن کو شاہین سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی شاہین کہا گیا ہے. ویسے تو شاہین کی بہت سی خوبیاں ہیں. یہ بلند پرواز ہے، یہ خلوت نشین ہے، یہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے، کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اور اپنا نشیمن مطلب کوئی گھونسلہ وغیرہ بھی نہیں بناتا. تو اقبال واحد شاعر ہیں کہ جنہوں نے وہ جو روایتی پرندے تھے طاؤس اور بلبل، ان سے توبہ کی تھی. اقبال کہتے بلبل و طاؤس سے توبہ کر، بلبل و طاؤس کی تکلیف سے توبہ، بلبل فقط آواز ہے، طاؤس فقط رنگ. ہر وہ چیز جو انسان کو بے عملی کی طرف لے جاتی ہے، خواہ وہ بلبل ہو خواہ وہ طاؤس ہو، وہ اقبال اس کو پسند نہیں کرتے تھے. تو آثار السندید اقبال نے شاہین کو پسند کیا. قناعت نہ کر عالم رنگوں پر. اچھا جی پڑھیں چلیں پڑھیں. آثار السندید نیکسٹ معروضی پڑھیں. سید کی معروف تصنیف ہے، اس کا موضوع کیا ہے؟ جی یہ تو آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں. 1847 میں اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تھا. یہ فارسی زبان میں لکھی گئی تھی اور بڑی مشکل فارسی میں لکھی گئی تھی. اور پھر جو شاہ جہاں آباد دلی کے جو کاملین فن تھے، مزارات تھے، اس کے بعد پرانے آثار تھے، قطب مینار ہو گیا، وہ سارے ان کی ساری ڈیٹیل انہوں نے اکٹھی کی تھی. اور دلی کے ایک مصور سے اس نے وہ تصویریں بھی بنوائی تھیں. یہ پہلی بات تصویر کتاب ہے. اس کی 3 جلدیں ہیں. آثار و سنادید پر اوپن یونیورسٹی سے تھیسس بھی ہو چکا ہے ایم فل لیول کا. تو پرانے زمانے کے جو فقراء ہیں، علماء ہیں، شعراء ہیں، ان کا ذکر کیا گیا، کاملین فن کا تذکرہ کیا گیا. جی نیکسٹ پڑھیے. غزل کی زبان کیسی ہونی چاہیے؟
غزل کی زبان کو پتہ ہے وہ علامہ روز کی زبان ہوتی ہے، اشاروں کنایوں میں بات کی جاتی ہے. اس کے بعد جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ گل و بلبل کے استیاروں میں بات کی جاتی ہے. تو غزل کی زبان دراصل علامہ رموز کی زبان ہوتی ہے. اردو ناولوں کا گرنت ساخت کس ناول کو جی. کہا جاتا ہے؟ جی علی پور ایلی، علی پور کا ایلی، یہ ممتاز مفتی کا مشہور ناول ہے جو کہ ان کی خود نوشت ہے. پہلے تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ ان کی اپنی خود نوشت ہے، پھر 1995 میں انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ یہ میری اپنی سرگزشت ہے. تو یہ 1961 میں غالباً شائع ہوا تھا اور پھر اس کو آدم جی ادبی ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. اس کا دوسرا حصہ الکھ نگری کے عنوان سے لکھا گیا تھا. تو بنیادی طور پر یہ الیاس اور ایلی کی داستان حیات ہے. تو کہا جاتا ہے کہ پہلے حصے میں حقیقت ذات کا بیان کیا گیا ہے، مصنف نے اپنی حقیقت، اپنی ذات کی حقیقت کا بیان کیا ہے، اور اس میں جو جنسی کاجروی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس وقت کی جو ایلیٹ کلاس تھی اور اس کے جو طرز عمل تھا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور پھر جو الکھ نگری ہے اس کا جو دوسرا حصہ ہے، کہا جاتا ہے اس میں حقیقت خدا کے متعلق بات کی گئی ہے، معرفت کی بات کی گئی ہے. اچھا، تو پھر ابن انشا نے اسے اردو ناولوں کا گرو گرنتھ کہا تھا. جو ہے یہ سکھوں کی مذہبی کتاب ہے. تو یہ چونکہ ناول بہت ضخیم تھا، تقریباً یہ 1500 صفحات پر مشتمل ناول تھا، اس کی ضخامت کی وجہ سے پھر اس کو ابن انشا نے جو ہے نا اردو ادب گرنتھ کہا، کیونکہ سکھوں کی جو مذہبی کتاب گرو گرنتھ ہے وہ بھی تقریباً کوئی 1500 صفحات پر مشتمل ہے، اور یہ ناول بھی 1500 صفحات پر مشتمل تھا. اس وجہ سے پھر اس کو اردو ناول کا گرو گرنتھ کہا گیا ہے. جی میڈم صاحب، نیکسٹ. جی، دلی کا ایک یادگار مشاعرہ یا دلی کی آخری شمع، یہ بھی ہمارا ٹاپک ہو چکا ہے. جی میڈم صاحب، میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی سر، بالکل پہنچ رہی ہے. سید سجاد جی سر، زہیر آپ کی کی جو آواز آ اردو رہی ادب ہے. میں سید سجاد زہیر کی جو اردو ادب میں ترقی پسند تحریک کے ہوئے رواں تھے، معروف ترین تصنیف کا نام کیا ہے؟ جی سید سجاد حسین ظہیر، سید سجاد ظہیر، یہ ان کا تعلق جو ہے وہ ترقی پسند تحریک سے تھا، اور یہ ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے راولپنڈی سازش کے اس میں فیض احمد فیض کے ساتھ، اور پھر انہوں نے دوران اسیری ہی ترقی پسند تحریک کی جو تاریخ ہے اس کو بیان کرنے کا سوچا، اور پھر ایک کتاب لکھنا شروع کی جس کو روشنائی کا نام دیا گیا. یہ کتاب دراصل ان کی یادداشتوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں ترقی پسند تحریک کے اغراض، مقاصد اور ان کے جو مختلف اجلاس ہوئے تھے ان سب کی رودات بیان کی گئی ہے. میں نے یہ پڑھی ہے، مختلف ابواب ہیں. تو ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ ترقی پسند تحریک کا مینیفیسٹو یا منشور کس نے تیار کیا تھا اور اس پر کن کن لوگوں نے دستخط کیے تھے؟ تو پنڈت جواہر لال نہرو،
سجاد ظہیر اور مولوی عبدالحق منشی پریم چاند، ان لوگوں نے جو ہے نا منشور پر دستخط کیے تھے، منٹو نے نہیں کیے تھے۔ تو یہ جو روشنائی کتاب ہے یہ 1956 میں ہوئی تھی، اور 1958 میں تو ترقی پسند تحریک ختم ہو گئی تھی اور ترقی پسند حلقہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ تو بنیادی طور پر یہ جو روشنائی ہے یہ ترقی پسند تحریک کی جو ہے نا تاریخ اور تنقید پر مشتمل ایک یادداشتوں پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ تو جو لوگ ترقی پسند تحریک کو بہتر طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ روشنائی کتاب لازمی پڑھیں۔ جی آگے۔ رات کو آگ اور دن کو دھوپ، بھاڑ میں جائیں ایسے لیل و نہار، اس شعر میں متضاد الفاظ جی دو یہ دفعہ وہی آئے ہیں۔ جی یہ وہی غالب کے قصیدے کے اشعار ہیں جو میں نے غالب کا قصیدہ آپ کو سنایا تھا بہادر شاہ ظفر کی مدح میں۔ تو اس میں دیکھ لیں، رات اور دن، رات کو آگ اور دن کو دھوپ، رات اور دن ایک یہ ہو جائیں گے، لیل و نہار دو یہ ہو جائیں گے، دو ہے نا اس میں، دیکھ لیں ذرا کیونکہ جی جوابات سر تو دو میں ہیں۔ نہیں دیکھ۔ یہی جی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دل کے اویس و چادر زارا، مرکب اضافی جی کا یہ استعمال کتنی دفعہ ہوتا مرکب اضافی دو مرکبات کے دو الفاظ کے درمیان جب اضافت آ جائے تو اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ شیخ حرم، ایک اضافت یہ ہے، گلی میں بوزر، حضرت ابوذر علیہ السلام کا کمبل، دوسری یہ ہے دل کے اویس، حضرت اویس علیہ السلام کا قمیص، اور اس کے بعد چادر زہرا، حضرت بی بی فاطمہ کی چادر جو جنت سے آئی تھی۔ تو اس شعر میں اقبال نے عرب کے جو عیاش پرست حکمران تھے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے ترکے کو بیچ کر کھا رہے ہیں۔ تو یہ تلمیحات بھی ہیں، گلی میں بوزر و دل کے اویس و چادر زہرا۔ ان تلمیحات کے بارے میں آپ کو پتہ ہے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو پہلے صوفی تھے کہ جنہوں نے وہ موٹا کمبل اوڑھا ہوا تھا اور اسی میں ہی پھر ان کی وفات ہوئی تھی اور اسی میں ہی ان کو دفن کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا اویس، یعنی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک لباس دیا تھا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا ماں کی خدمت کی وجہ سے، لیکن وہ ان کو بھی صحابی کہا جاتا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان تک پہنچایا تھا۔ اور چادر زہرا یہ بھی تلمیح ہے، حضرت بی بی فاطمہ کو جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چادر لا کر دی تھی۔ تو اس میں 3 تلمیحات ہیں اور 4 مرکب اضافی ہیں، اضافات ہیں۔ جی نیکسٹ پڑھیں جی۔ بعض دعویٰ عام قانونی اصطلاح ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، بعض دعویٰ یعنی دعوے سے دست بردار ہو جانا، غالباً ہٹ جانا۔ قبائلہ لکھوانا کے کیا معنی ہے؟ یا سر یہ لفظ قبائلہ ہوگا؟ کبالہ کاف پہ زبر ہے، کبالہ لکھوانا، کوئی مکان جاگیر یا کوئی چیز اپنے نام کروانا، اس کو کبالہ لکھوانا کہتے ہیں۔ جی نیکسٹ معروضی پڑھیے۔ سر 1 منٹ، سکرین آف ہو گئی۔ جی نیکسٹ معروضی ہے جون پور کا قاضی۔ جون پور کا قاضی کہتے ہیں بے وقوف یا احمق شخص کو۔ یہ ایک کہاوت ہے، اس کے پیچھے ایک تلمیح ہے۔ یہ عام طور پر کسی کم عقل شخص کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جون پور کا قاضی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک استاد اپنے شاگردوں کو پڑھاتے وقت بڑے غصے سے کہہ رہا تھا کہ اگر اتنی محنت سے کسی گدھے کو پڑھاتا تو وہ بھی انسان بن جاتا۔ کہتے ہیں کہ قریب سے گزرنے والے ایک کمہار نے استاد کے یہ الفاظ سن لیے۔
وہ اپنا گدھا لے کر استاد کے پاس پہنچا اور درخواست کی کہ آپ میرے گدھے کو پڑھا کر آدمی بنا دیں۔ استاد نے اسے بہت سمجھایا مگر کمہار نہ مانا اور گدھے کو مدرسے چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ دنوں بعد کمہار کو خیال آیا کہ اپنے گدھے کو جو اب آدمی بن چکا ہوگا واپس لے آئے۔ وہ دوبارہ استاد کے پاس پہنچا اور اپنی امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ استاد نے پیچھا چھڑانے کے لیے کہا کہ تمہارا گدھا پڑھ لکھ کر آدمی بننے کے بعد جونپور چلا گیا ہے اور آج کل وہ وہاں قاضی بنا ہوا ہے۔ کمار خوشی خوشی جونپور پہنچا اور وہاں پر قاضی جو ہے وہ چوک میں بیٹھا فیصلے کر رہا تھا۔ تو وہ جس طرح ایک مالک گدھے کو پچکارتا ہے نا، وہ سارے اسی طرح ڈرامے کرنے لگا۔ تو پہلے تو قاضی صاحب بڑے حیران ہوئے اور پھر جب مطلب فیصلوں وغیرہ سے وہ فارغ ہوئے تو اس نے اس آدمی کو بلا بھیجا۔ وہ کمہار اس کے پاس آیا اور زور زور سے مطالبہ کرنے لگا کہ تم چلو میرے پاس، تم وہی گدھے ہو۔ تو یہ سن کر قاضی صاحب جو ہے وہ پھر ہنسنے لگے اور بڑی مشکل سے کمہار سے کچھ دے دلا کر پیچھا چھڑایا اس سے۔ تو بیوقوف شخص کے لیے جو ہے نا یہ لفظ جونپور کا قاضی استعمال کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ماروزی۔ بسا اوقات کی ترکیب اردو میں روزمرہ بول چال کا حصہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ بسا اوقات جی بسا اوقات، اکثر اوقات۔ نالش کرنا محاورہ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اور نالش کرنا عام طور پر فریاد کرنا کے معنی بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ قانونی اصطلاح بھی ہے۔ جب آپ کسی چیز پر دعویٰ دائر کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں نالش کرنا۔ اگر اصطلاح کے طور پر دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا دعویٰ دائر کرنا، اگر معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوگا آہ و فریاد کرنا۔ وز اکفش کی ترکیب اردو میں کن معنوں میں مشتمل ہے؟ جی یہ ہے بوز اکفش۔ بوز کہتے ہیں فارسی میں بکری کو۔ اکفش نامی ایک شخص تھا، تو اس نے کہتے ہیں کہ اس نے ایک بکری پال رکھی تھی اور وہ بلند آواز سے اس بکری کے سامنے پڑھتا رہتا تھا، اور جب بکری اپنا سر ہلا دیتی تھی تو وہ سمجھتا تھا کہ اسے سوال اب یاد ہو گیا ہے، اور جب اس بکری کو ذبح کیا گیا تو اس بکری کا بھیجا ہی نہیں تھا۔ تو بے سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملانے والے شخص کو بوز اکفش کہتے ہیں۔ جی نیکسٹ پڑھیے۔ بھانمتی کا کنبہ، اس کے بھی ضرب و مثل کا مفہوم۔ ہاں جی، بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا۔ غتر بود کرنا محاورہ ہے۔ جی سر۔ جی واحد تباہی لوگوں کا مجمع اس کو کہا جاتا ہے، یعنی مختلف لوگوں کا جو مجمع ہوتا ہے نا۔ بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، واحد تباہی لوگوں کا مجمع۔ غتر بود کرنا محاورہ ہے، اس کا مفہوم بیان کریں۔ ہاں جی، غتر بود کرنا، خلط ملط کر دینا، ایک دوسرے میں ملا دینا۔ صاحب فراش کی ترکیب روزمرہ بول چال میں کثرت سے مشتمل ہے، اس کی کیا معنی ہے؟ جی یہ درست لفظ ہے، صاحب فراش۔ صاحب فراش یہ ترکیب جو ہے نا غالب کے خطوط میں استعمال ہوئی ہے کہ ایسا مریض جو بستر سے نہ اٹھ سکے۔ تو فے پر زبر نہیں ہے، صاحب فراش کہتے ہیں جھاڑو دینے والے کو، اور صاحب فراش کہتے ہیں کہ ایسا مریض جو بستر سے نہ اٹھ سکے۔ دام تصویر کی ترکیب کے معنی۔ ہاں جی، تصویر تو کہتے ہیں مکر و فریب کو، مکر و فریب کا جال ہوگا اس کے معنی پھر۔ اد جل ککڑی چھلکٹ جائے، ضرب و مثل ہے، اس کا مفہوم بیان کریں۔ ہاں جی، آدھ جل گگری چھلکت جائے۔ گگری یہ گاگھر، وہ پرانے زمانے میں ایک بڑا مٹکا ہوتا تھا، اس سے جو چھوٹا مٹکا ہوتا تھا جس میں وہ پنہارن اپنا پانی بھرتی تھی، تو اس کو گگری کہتے ہیں۔ تو وہ سر پہ رکھ کے اگر وہ
गगरी भरी होती थी ना तो वो सर पे रख के उसको ले जाती तो वो छलकती नहीं थी, लेकिन अगर वो आधी होती तो उससे पानी छलक आता था। तो इसका मतलब ये होगा कि जो कम ज़र्फ आदमी है, कमीना आदमी है, उसको जरा सा भी इख्तियार मिले तो वो इतराने लगता है। जी नेक्स्ट। गूंगे का ख्वाब मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? गूंगे का ख्वाब। अब गूंगा कोई ख्वाब देखेगा तो वो बता तो नहीं सकता ना फिर। यानी ऐसी बात जो आदमी किसी को बता ना सके। एक मेरे ख्याल में गूंगे का गुड़ खाना भी शायद मुहावरा है। सर एक खामोश किताब भी है, अच्छा तारिक बलोच सहराई की गालिबन, हाँ खाकों पर है। बिल्कुल तारक। जी जी बिल्कुल, उनके खाकों का मजमू है, मुझे याद आ गई है जी। हाँ जी नेक्स्ट। मस्जिद ठंडी करना मुहावरा है, इसका मफहूम क्या है? जी मस्जिद मुनहदम करना, मस्जिद ठंडी करना, मस्जिद गिराना। नमाजी का टिक्का। ये जो लोग नमाज पढ़ते हैं ना तो उनके माथे पर एक मेहराब बन जाता है, उसको नमाजी का टिक्का कहा जाता है। इसके लुग़वी मानी तो कुछ और बनते हैं, लेकिन इसके मानी है कि फेल बाद की सजा जरूर मिलती है। ये पुरानी शायरी में नखास है। चढ़ना मुहावरा है, इसका? जी सर। हाँ जी, नखास सॉरी सर। चढ़ना का मतलब है रुसवाए आम होना। जी जुज रसी करना मुहावरा है, इसका मफहूम बताएं। ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, इनके मानी को जरा थोड़ा सा तवज्जो से देख लीजिए। एक है जोज रसी करना और दूसरा है दाद रसी करना। जोज रसी करना का मतलब ये है कि किफायत शियारी से काम लेना, काम खर्च करना। और दाद रसी का मतलब होता है इंसाफ फराहम करना। तो जोज का मतलब होता है किफायत और दाद रसी का मतलब होता है इंसाफ। दीद व दीद तरकीब है, इसका मफहूम? हाँ जी, दीद व दीद ये ख्वाजा मीर दर्द के कलाम में तरकीब आई है। तो इसका मतलब होता है एक दूसरे की मुलाकात को जाना। वो शेर किस तरह है, दीद व दीद जो मुलाकात हो जाए तो गनीमत समझो, जूं शरर वरना हम अहले नजर जाते हैं। तो ये दरअसल टाइम टाइम। एक दूसरे की मुलाकात को इसलिए है ना। आप ये देखें कि ये जो सूफियात है, इनको इस्लाम की तबलीग के लिए अपना घर बार छोड़ना पड़ता था। तो ख्वाजा मीर दर्द कहते हैं कि ये ना हो कि आपको घर छोड़ना पड़े उससे पहले ही एक दूसरे की मुलाकात को गनीमत समझ लो। यानी कि बिछड़ने से पहले जो आपको खुशी के पल मुयस्सर हैं तो उसको उससे फायदा उठा लो, एक दूसरे की मुलाकात को जाओ, दीद व दीद मुलाकात कर लो। जी टाइम टाइम फिश। हाँ, जुबानी जमा खर्च जब होना तो फिर कहते हैं टाइम टाइम फिश। झले पाँव की बिल्ली। हाँ, वो औरत जिसे एक जगह ठहरना नसीब ना हो। दावत समरकंदी की तरकीब उर्दू में किन मानों में मुश्तमिल है? दो इस्तेमाल होते हैं, एक होती है दावत शिराज और एक होती है दावत समरकंद। जो दावत शिराज है ना वो बेतकल्फी की दावत होती है, यानी कि खुली दावत होती है। और पुरतकल्लुफ जो दावत होती है उसको दावत समरकंद कहते हैं, या दावत समरकंदी। जी मुश्तरी होशियार बाश। ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, मुश्तरी होशियार बाश। अक्सर अखबारात में कोई जायदाद वगैरह की नीलामी के लिए जब कोई इश्तिहार देते हैं ना, तो जायदाद हो या कोई और चीज हो, तो
مطلب خریدار کو متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے پرانے زمانے میں جب بادشاہوں کی سواری نکلتی تھی نا تو ایک نقیب ہوتا تھا جو ہٹو بچوں کی آواز لگاتا تھا. روزے رکھے غریبوں نے تو دن ڈیش ہو گئے. جی دن بڑے ہو گئے ہوں گے شاید تقریباً. جی سر. چوہدری لفظ کا صحیح تلفظ ہے سر. جی یہ تو سب کو پتا ہے چودھری لفظ ہوتا ہے. قائد اعظم کا لفظ قواعد کی روح سے کیا ہے؟ جی اور قائد پہناوا بھی ملت سر. قائد اعظم یہ جو ہے نا یہ القابات ہیں. قائد اعظم ایک لقب ہے جو کہ محمد علی جناح کو قوم نے دیا تھا. قائد اعظم بڑا رہ قواعد کی روح سے پہناوا. اسم حاصل مصدر ہے. اگلا ہے کون سا جملہ درست ہے؟ میم اس کا پہناوا کا تو بتا دیں، اس میں مصدر ہے یا کیا ہے؟ یہ حاصل مصدر ہوگا کیونکہ کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے، میں نے بتایا ہے. اچھا صحیح میم، وہ آواز نہیں آئی نا. اچھا کون سا جملہ درست ہے؟ آپ کی ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آپ کی ناراضی کا سبب کیا ہے؟ آپ کی ناراضگی کی سبب والا ہی صحیح ہوگا کیونکہ ناراضی لفظ ہوتا ہے. آپ کی ناراضی کا سبب. میم یہ پہناوا کا اس میں مصدر انہوں نے لکھا ہوا ہے. پہناوا وہ آپشن ہی نہیں ہے، حاصل مصدر ہوگا میرے خیال میں سر ہیں. اسم حاصل جی مصدر میم یہ ہوگا. پہننا سے میں نے بتایا پہناوا حاصل مصدر. جو کسی بھی چیز کی کیفیت یا حالت کو ظاہر کرے وہ حاصل مصدر ہوتا ہے. اور اس میں ناراضی والا جملہ صحیح ہے. کون سا جملہ درست ہے؟ اکبر دانستہ طور پر غیر حاضر ہے. اکبر دانستہ غیر حاضر ہے. اکبر نادانستہ طور پر غیر حاضر ہے. اکبر دانستہ طور پر. ایک منٹ جی میں یہ ایڈمٹ کر لوں. میم یہ کوئی رفیق تسلیم ہے، یہ ایڈمٹ ہی نہیں ہو رہی تھی، میں بار بار کر رہی تھی ان کو. کہ نمونہ ان کی طرف نیٹ ورک کا جب ایشو ہو نا تو ہم ایڈمٹ کریں تو وہ پھر نہیں ہوتے. سر کا مائک آف ہے. سر آپ کا مائک آف ہے. جی یہ والے دونوں تو آپ خود ہی کریں کیونکہ رموز و قاف ہیں. اور سر نے بتایا تھا کہ 29 جو ہے اس میں جو وابین ہے وہ آپ کے سکتہ کے بعد لگیں گے تب وہ صحیح ہوگا. تو اس میں بیٹے سے کہا یہ جناب سی والا صحیح ہوگا. ماں نے بیٹے سے کہا بیٹا محنت نہیں کرو گے تو فاقوں مرو گے. رموز اوقاف کے اعتبار سے کون سا جملہ درست ہے؟ میں اور مجلس اقبال سے یوں تشنا کام آؤں، یعنی ڈی. ڈی صحیح ہوگا. اے میں سوالیہ نشان ہے لیکن اس میں چونکہ وہ بات کر رہا ہے اس لیے یہ والا نشان آئے گا. اردو زبان میں مستعمل غیر منقوط حروف ابجد باشمول حمزہ کی تعداد کتنی ہے؟ یہ سر نے بتائے تھے 20.
कौमी तराना कितने मिसरों पर मुश्तमिल है? ये भी 15 हैं। 15। असारुल सनादीद सर सैयद अहमद खान की मारूफ तसनीफ है, इसके मानी पुराने खंडरात। बुजुर्गों की निशानियां बताया था वैसे सर ने, लेकिन अब यहाँ पे जो है ना वो दुरुस्त यही है, पुराने खंडरात वाला। जी, असार कहते हैं निशानियों को, सनादीद वैसे इमारतों बुजुर्गों को भी कहते हैं, और बुजुर्गों की निशानियां भी होती हैं। बुजुर्गों की वैसे निशानियां PPSC में दोनों दुरुस्त ऑप्शन हैं, तो नहीं। पुराने खंडरात में। जी, जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में टाइम भी हो गया है सारा। वालेकुम असारो जी सर, सनादीद असार और के मानी, सनादीद के लोग भी जी असार असर की जमा है, इसका मतलब निशानी होता है। और और सनादीद असार और सर। सनादीद के मानी होंगे बुजुर्गों की निशानियां। जी सर। वैसे ये पुराने खंडरात लफ्ज ही गलत है ना, क्योंकि खंडरात के साथ पुराने का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। जी सर। बस करें मैम, कितनी मरूजें पढ़ ली हैं? सर 100 ठीक है, मरूजें, ओके। 100 मरूजें आपने पढ़वा ली हैं मुझसे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।